السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیقی اور گانے کی کمائی، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1282 ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کے سامنے اس روایت کے ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی حوالے کے ساتھ ہی انشاءاللہ رکھوں گا۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ اسلامی چینل فرقہ نہیں امت بنے، اگر آپ حضرات نے یہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وظیفہ چاہتے ہیں، کوئی عمل پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو موسیقی والی لونڈیاں ہوتی ہیں، گانے والی لونڈیاں ہوتی ہیں، نہ انہیں خریدو نہ انہیں بیچو، اور نہ ہی انہیں یہ خرافات جو ہیں سمجھاؤ سکھلاؤ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان کی کمائی حرام ہے۔ جب یہ میں نے بات پڑھی کہ ان کی کمائی حرام ہے تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج اگر ہم کسی ایک ڈانسر کلب میں جائیں، ٹکٹ لے کے جائیں اور وہاں پہ جناب وہ ڈانس دیکھیں، گانا سنیں، تو کل قیامت والے دن اب یہاں پہ جو ٹکٹ پہ پیسے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کل قیامت والے دن جب اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں پیسے کیوں خرچ کیے تھے، میں نے دیے تھے، میرے راستے میں کیوں نہیں خرچ کیے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ ایسے غلط پیسے استعمال کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ جب ان سے پوچھے گا تو وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی خرافات دیکھنے سے بھی بچائے اور لوگوں کو دکھانے سے پھیلانے سے بھی بچائے، فحش کاموں سے باتوں سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ قرآن پاک کی آیت جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو لہو الحدیث، وہ بری باتیں خریدتے ہیں، کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ تو یہ جب ہم کچھ پیسہ لگاتے ہیں برائی میں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم برائی کو خرید رہے ہیں، اور اللہ نے جو کہہ دیا ہے سورہ لقمان میں کہ یہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، قرآن کی یہ آیت رکھ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے خرچ سے، ایسے فحش کاموں سے، ایسی فحش باتوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک موسیقی سننے سے، سنانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ موسیقی سننے والے کے کان میں قیامت والے دن سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے امن و امان میں ہم سب مسلمانوں کو سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔